شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا جس میں کوئی نورانی چہرے والا آپ سے بات کر رہا ہو، آپ کو نصیحت دے رہا ہو، آپ کو کوئی کام دے رہا ہو یا ذکر دے رہا ہو؟ کیا یہ صرف خواب تھا؟ نہیں، یہ خواب ولایت بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خواب ہر کسی میرے جیسے عام انسان کو نہیں آتے۔ یہ صرف انہیں ملتے ہیں جو دل کی صفائی، ذکر اور مراقبہ سے اپنے باطن کو جگمگا دیتے ہیں یا جگا دیتے ہیں۔ بعض خواب صرف نیند کا حصہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ خواب بعض دنوں پر رب کی خاص نظر کا نشان ہوتے ہیں۔ ایسے خواب کو کہتے ہیں خواب ولایت، جو ہر کسی کو نہیں، صرف خاص لوگوں کو عطا ہوتے ہیں۔ جو راہ سلوک کے مسافر ہوتے ہیں ان کو یہ خواب ملتے ہیں۔ رسالہ قشیریہ میں مذکور ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، لوگوں کو میری طرف بلاؤ، اور اس وقت بلاؤ جب تم میری طرف مکمل آ جاؤ۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہوا تو دل میں ایسا نور اور عزم پیدا ہوا کہ اس کے بعد میں نے کسی نفس پر بھروسہ نہیں کیا، صرف اللہ پر توکل کیا۔ یہ وہ خواب ہوتے ہیں، یہ وہ خواب ولایت ہوتے ہیں جو باطن کو بدل دیتے ہیں اور بندے کو محض انسان سے اہل سلوک بنا دیتے ہیں۔ تصوف میں خواب ایک پیغام ہوتا ہے۔ عام لوگ خواب دیکھتے ہیں، لیکن اہل سلوک کے خواب مکاشفہ بن جاتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب ولایت ہر سونے والے کو نہیں، صرف اہل دل کو ملتا ہے۔ یہ خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو ذکر و مراقبہ میں مشغول ہوں، نفس کی پاکی کی کوشش کریں، مرشد کامل کی صحبت میں ہوں، دنیا کی محبت سے آزاد ہوں۔ یہاں ایک ضروری بات جو آپ سب کو یاد رکھنی ہے، اگر کوئی عام شخص میرے جیسا ایسے خواب دیکھے تو کسی اہل علم کے پاس جائے، شیخ طریقت کے پاس جائے اور ان سے رجوع کرے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، ان سے رہنمائی لازمی لے۔ خود اپنے خوابوں کی تعبیر مت نکالیں اور خود اندازے مت لگائیے گا۔ اولیاء کرام خواب میں نصیحت کرتے ہیں، زیادہ ذکر کرو، کوئی غیبی خبر دیتے ہیں، روحانی رہنمائی کرتے ہیں۔ غیبی خبر مطلب کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آگے یہ ہونے والا ہے، یہ باقی کوئی غیب والی خبر نہیں دیتے مرید کے لیے کہ آگے راستے میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ کسی ولی کے بیعت کرو، یہ بھی خواب میں کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر کوئی خواب شریعت کے خلاف ہو تو وہ شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے۔ خوابوں پر اندھا اعتبار نہ کریں۔ اگر کوئی بھی خواب قرآن و سنت کے مطابق ہو، دل کو سکون دے، کسی صالح مرشد اس کی تصدیق کر دے، تب ہی وہ روحانی خواب سچا سمجھا جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچا خواب وہ ہے جو تمہیں رب کے قریب کر دے، نہ کہ نفس کے دھوکے میں ڈال دے۔ اگر آپ تصوف کے راستے پر ہیں تو ایسے خواب آپ کی روحانی ترقی کی علامت ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خواب منزل نہیں، منزل تو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔ ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ، ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔